الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو تقلید۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس مجتہد کی تقلید کی جائے ان کی ایک اہم صفت یعنی عالمیت کے بارے میں گفتگو کی، اور اب عالمیت ہی سے متعلق ایک موضوع ہے، اور وہ یہ کہ اگر عالم کو پہچاننا مشکل ہو جائے تو کیا کریں۔ تو یہاں پر دو اہم آراء ہیں، اور تقریباً تمام مجتہدین کے درمیان یہی دو مشہور آراء ہیں، اور ان میں سے پہلی یہ کہ اگر مشکل ہو جائے تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ احتیاط کی جائے، اور اگر احتیاط ممکن نہ ہو، اور احتیاط کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی کہ اگر کچھ مجتہدین کی رائے یہ ہے کہ یہ عمل واجب ہے اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، تو احتیاط کیا ہوگی کہ اس کام کو انجام دیا جائے، کیونکہ اگر یہ واجب تھا تو بھی ہم نے کر دیا اور اگر مستحب تھا تو بھی ہم نے کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی چیز کے بارے میں مکروہ اور حرام میں الگ الگ فتاوی ہوں تو کہا جائے گا یہاں بچنا احتیاط ہے، کیونکہ بچ گئے تو ہم اگر حرام تھا تو بھی بچ گئے اور اگر مکروہ تھا تو بھی بچ گئے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ کچھ کے نزدیک ایک چیز مستحب ہو، کچھ کے نزدیک ایک چیز واجب ہو۔ تو اجمالاً اور بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے کہ روایات میں بعض جگہ کسی کام کے کرنے کے لیے جملہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کام کو کرو۔ اب یہاں پر گفتگو ہوتی ہے کہ اس کام کو کرنا روایت میں کس معنی میں ہے؟ آیا اس معنی میں ہے کہ یہ کام کرو یعنی لازم ہے، یا یہ اس معنی میں کہ یہ کام کرو بہتر ہے؟ مثال کے طور پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جناب آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور حضرت حوا کو کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ۔ لہذا بعض لوگوں کی خصوصاً اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے درخت کے پاس جا کر گناہ کیا، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم نہیں تھا بلکہ یہاں پر ایک بہتری کے عنوان سے تھا کہ نہ جاؤ تو بہتر ہے، لہذا ہم قائل ہیں کہ انہوں نے ترک اولا کیا۔ تو بالکل ایسے ہی روایتوں میں بھی بعض جگہ کسی چیز کے کرنے کے لیے جملہ استعمال ہوا کہ اس کام کو کرو، یا بعض جگہ جملہ استعمال ہوا اس کام کو نہ کرو۔ تو یہاں پر بحث ہوتی ہے کہ یہ مکروہ کے معنی میں ہے یا حرام کے معنی میں ہے۔ اسی طرح سے اگر حکم کرنے کا ہے تو آیا واجب کے معنی میں ہے یا مستحب کے معنی میں ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے فتووں کے مختلف ہونے کی، اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ائمہ علیہ السلام میں اختلاف نہیں ہے، لیکن روایات جو ان 1400 سال میں ہم تک پہنچیں ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ اب ایک مجتہد کا کام ہے کہ ان روایات کو دیکھے اور پرکھے، اور پھر یہ اندازہ لگائے کہ ان روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس روایت کا مفہوم کیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ آیا کہ اگر عالم کو پہچاننا مشکل ہو جائے تو آقا خود یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کی جائے، اور اگر احتیاط ممکن نہ ہو تو پھر جس کی جانب گمان ہو تقلید کر لی جائے۔ امام خمینی فرماتے ہیں اگر عالم کا پہچاننا مشکل ہو تو جس کے بارے میں گمان ہو۔ یہ گمان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ گمان وہیں سے حاصل ہوتا ہے کہ جس کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ عالم کی عالمیت کے بارے میں علم کا طریقہ کیا ہے، یقین کا طریقہ کیا ہے، یا خود ہمیں یقین ہو جائے اگر ہم بلند مقام پر فائز ہیں علمی اعتبار سے، اور ایک مجتہد کے علم کو پہچان سکیں۔ اگر خود ہم ایک بلند مقام پر فائز ہیں یعنی خود ایک مجتہد لیول کے آدمی اور عالم کو پہچان سکیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ دو عادل مرد عالم کے جو اس مقام پر فائز ہوں وہ گواہی دیں ہمارے لیے۔ تیسرا طریقہ کہ بڑے علماء کے درمیان شہرت۔ اب فرض یہ کریں کہ عالم کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ گمان پہ عمل کیا جائے۔ گمان کیسے حاصل ہوگا؟ فرض کروں کہ بایوگرافی کو پڑھا جائے، دیکھا جائے کتنے استادوں سے پڑھے، کہاں کہاں پڑھے، کتنے عرصے درس خارج پڑھا، ان کی فقہ میں اصول میں کیا کیا تالیفات ہیں، ان کے کتنے شاگرد ہیں، کتنا بڑا ان کا درس خارج ہے، ان کے درس خارج کی کیا حیثیت ہے، پھر یہ کہ ان کی علمی آراء یعنی فقہی اعتبار سے جو ان کے نظریات ہیں کیا وہ نجف اور قم کے علمی حلقوں میں مورد توجہ ہیں یا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت قم میں اور نجف میں درس خارج میں عام طور پر جب درس خارج میں گفتگو ہوتی ہے تو آغا نائینی، آغا ضیاء الدین عراقی، آغا برجردی، آغا ابو الحسن اصفہانی، پھر بعض دفعہ آغا حکیم کی رائے، لیکن آغا حکیم کے اگلے مرحلے میں عام طور پہ درس خارج میں جو رائے
قائم کی جاتی ہے یا جس رائے پر گفتگو کی جاتی ہے تو وہ آخری رائے عام طور پہ اخوئی کی ہوتی ہے. البتہ اس طرح سے ڈسکس کرنے سے عالمیت ثابت نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات ہے کہ ایک گمان حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس کی رائے کی اتنی اہمیت ہے کہ اسے ہر درس خارج میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی تو بات ہے. اسی طریقے سے کتنے شاگرد تربیت کیے. فرض کریں کہ کسی کے بارے میں ایک شہرت ہو کہ انہوں نے کئی سو مجتہد تیار کیے، ان کے شاگرد بڑے بڑے علمی مقام پر فائز ہوئے. یا یہ کہ جیسے آج کل اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بعض بزرگان کے درس خارج میں ایسے افراد بھی شرکت کر رہے ہیں کہ جو خود 10-15 سال سے درس خارج دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کا درس خارج اس وقت قوم کے بڑے درس خارجوں میں سے ایک ہے کہ جس میں شرکت کرنے والے ابتدائی طالب علم بھی بعض ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو خود 15 یا 10 سال سے درس خارج دے رہے ہیں، ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں، بعد میں جا کے خود درس خارج یعنی درس اجتہاد دے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اگر علم نہ حاصل ہو سکے تو کم سے کم گمان حاصل ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کتابوں کے ذریعے سے گمان حاصل ہو سکتا ہے کہ ان کی فقہ میں استدلالی کتنی کتابیں ہیں. استدلالی کتابوں سے کیا مراد؟ ایک دفعہ لکھا جاتا ہے فقط فتوے کو، جیسے توضیح المسائل میں ہے. استدلالی کتاب کیا کہ فتویٰ لکھنے کے بعد اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے اسے کیسے حاصل کیا، کیا اس کے دلائل ہیں، اس کے فیور میں کتنے دلائل ہیں، اس کی مخالفت میں کتنے دلائل ہیں، جو اس کی مخالفت میں دلائل ہیں ان کو ہم کیسے رد کریں، ان دلائل کا کیا جواب دیں، ان دلیلوں کا کیا جواب دیں. تو یہ وہ طریقے ہیں کہ اگر بایوگرافی پڑھی جائے اور ان کے حالات کے بارے میں پوچھا جائے تو تقریباً ایک گمان ہو جاتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو گمان ضروری ہے کہ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں ان کے بارے میں ایک شائبہ ہے، ایک امکان ہے کہ یہ تمام دنیا تشیع میں، نجف اور قم میں خصوصاً، اور تمام مراکز علمی تشیع میں ان کا ایک علمی مقام ہے. تو یہ ایک موضوع اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ عالم اگر نہ پہچانا جا سکے تو پھر یہ کرنا ہے. اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ عالم کے یعنی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے فتوے کو حاصل کیسے کریں. حاصل کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ کہ خود آپ جن کی تقلید میں ہیں ان سے سن لیں. دوسرا طریقہ یہ کہ ان کی توضیح المسائل یا ان کا رسالہ عملیہ یا ان کی فقہی کتاب کہ جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہو کہ اس کتاب پر عمل کرنا کافی ہے اور ثواب کا سبب ہے، اور اس کتاب کی انہوں نے تصدیق کی ہوئی ہو. بعض جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توضیح المسائل کا ترجمہ، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنی فارسی کی توضیح المسائل کی تائید کی ہے. ترجمے کے بارے میں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس ادارے یا فرد نے ترجمہ کیا ہے آیا وہ واقعا مورد اعتماد ہے یا نہیں ہے. پتہ چلا جی چند لڑکوں نے توضیح المسائل میں توضیح المسائل کا ترجمہ کر کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا. کہا جائے گا کہ یہ ممکن ہے اچھے ہوں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ترجمے کرنے کی کیا صلاحیت ہے، لہذا جو کچھ اردو میں انہوں نے لکھا ہے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ جن کی ہم تقلید میں ہیں ان کے فتوے کے مطابق ترجمہ ہے اس وقت تک کہ اردو کی توضیح المسائل ہمارے کام کی نہیں ہے. لہذا اردو کی توضیح المسائل پہ بھی عام طور پر یہ توجہ دی جاتی ہے کسی اچھے ادارے نے اور اچھے عالم دین نے ترجمہ کیا ہو اور بعد میں ایک تائید ہو کہ یہ توضیح المسائل اردو کی صحیح ترجمے کے ساتھ ہے. یہ ایک ضمنی گفتگو تھی. بس پہلا طریقہ کہ مجتہد کے فتوے کو حاصل کیسے کیا جائے وہ خود آپ مجتہد سے سن لیں یا ان کے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل کہ جس پہ ان کی تائید ہو. تیسرا طریقہ یہ کہ کسی بھی ایک مورد اعتماد آدمی سے سنیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ مسئلہ صحیح بتا رہا ہے. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے کوئی استاد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی عالم دین بھی مسجد کے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ ایک عالم دین حتیٰ کوئی ایسے ہوں کہ جو عام طور پہ غلط مسائل بتاتے ہوں تو کہا جائے گا کہ نہیں اب ان کی بات پر یقین نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ جو مسئلہ انہوں نے بتایا یہ بھی ان غلط مسائل میں سے ایک ہو. کس کی بات پر عمل کیا جائے کہ جو فقہ میں ایک مہارت رکھتا ہو. یہ ممکن ہے کبھی ایک غلطی ہو گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے پڑھا ہو اور کسی اور کا مسئلہ بتا دیا ہو بھول کے اور نام کسی اور کا لے دیا ہو. لیکن اگر عام طور پہ ایسا ہوتا رہے کسی کے ساتھ تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے، نماز ان کے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن توضیح المسائل کے مسائل ان سے نہیں پوچھے جا سکتے کیونکہ عام طور پہ غلطی کرتے ہیں.
ہر 100 سوالوں میں سے 60 70 80 مسائل غلط بتا دیتے ہیں، یا یہ کہ کسی اور کے پڑھتے ہیں اور غلطی سے کسی کا نام لے دیتے ہیں کہ یہ ان کی توضیح المسائل میں نے دیکھا ہے۔ ایسے افراد اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ فاسق سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ یہ عالم دین صحیح نہیں ہے، یہ کہا جائے گا مسائل ان سے نہیں پوچھنے ہیں کیونکہ یہ مسائل بتانے میں ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ یہ کہ 2 عادل مرد گواہی دیں، یعنی کون مرد؟ کہ جو اس شعبے سے آشنا ہو، یعنی عالم کہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ کافی ہے۔ اب یہاں سوال آ سکتا ہے کہ مختلف کتابیں انگلش میں ترجمہ ہو رہی ہیں، تو اس کا یہی جواب ہے کہ اگر وہ مورد اعتماد افراد نے، فقہ کو سمجھنے والوں نے ترجمہ کیا ہے ان کا، اور بعض علماء نے اس کی تائید کی ہے تو کافی ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں آ سکتا ہے جو آج کل بہت زیادہ مورد گفتگو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آیا انٹرنیٹ پر جو ویب سائٹس ہیں، تو یہاں پہ بھی کہا جائے گا اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ویب سائٹ ان کی ہے اور وہی اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہی اس میں اپلوڈ کر رہے ہیں، وہی سے مراد نہ کچھ مرجع تقلید اس میں اپلوڈ کریں، یعنی ان کا دفتر اور اس میں کوئی گھپلا نہیں ہے، لیکن آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو بعض مراجع کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا اور اس میں غلط مسائل کو ڈالا گیا۔ اب اگر کسی ایک مرجع کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا جائے تو کہا جائے گا کہ ان کی ویب سائٹ پر جو مسائل ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اب یہاں پر کریکشن ہو گیا۔ تو اصل موضوع یقین ہے کہ یہ فتویٰ انہی کا ہے اور کسی قسم کی یہاں پر غلطی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔